اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے درس میں ہم نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 218 تک پڑھ لیا تھا۔ آج اس سے آگے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان سے، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، کل تو آپ کہہ دیں، فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بڑا، ومنافع اور فائدے، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من سے، نفعہما ان کا فائدہ، ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں، کل تو آپ کہہ دیں، العفو زائد جو آپ کی یعنی ضرورت سے زیادہ ہو، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات احکام اپنی آیات اپنے حکم، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کی ممانعت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں۔ یعنی بے شک شراب پی کر انسان گناہ ہی کرے گا، جب اس کا دماغ معوف ہو جائے گا، جب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو پھر اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہے گی۔ اور شراب نوشی ایام جاہلیت میں ایک عام بیماری تھی جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس سے معاشرے سے دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکمت عملی اختیار کی کہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی آہستہ آہستہ لوگوں کو منع کیا تاکہ لوگوں کے لیے اس کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ ایک دم سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کہہ دیا کہ بس آپ یہ چھوڑ دو اور بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو حکمت عملی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنائی، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ علانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کے کام، گناہوں کی یعنی کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناحق زیادتی کرنا اور گناہ کرنا، اس بات کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سورہ اعراف میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ یعنی اس وقت بھی ابھی مکمل طور پر شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یعنی پیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نماز جو ہے نا وہ میری عبادت ہے، اور جو نشہ ہے وہ تمہارے دماغ کو، تمہارے دل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اپنی زبان سے، تو پھر اس عبادت کا کیا فائدہ؟ عبادت کا مطلب ہے میرے سامنے آؤ، میری معرفت کے ساتھ مجھے پکارو اور میری معرفت کے ساتھ مجھے سجدے کرو۔ تو دوسری مرتبہ یعنی وہ آیا حکم کہ دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، کیا ایمان والو، شراب اور جوا اور مقدس تھان اور پان سے سب ناپاک اور شیطانی عمل ہیں، بس تم اس سے پرہیز کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ یہ بری عادت مسلمانوں سے چھڑوا دی۔ تو یہاں پر بھی لوگ پوچھتے تھے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں یعنی ہمیں بتائیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے یہ کہیں کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے نفع کے پہلو سے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں،
تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے اور تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، یہاں پر آگے کچھ آیا نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا کہ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ ہو، قلیل اف، یعنی جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو، جو آپ کی ضرورت سال بھر کا یا جو بھی آپ، یعنی آپ جس طرح سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کریں۔ اب ضرورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنی ضروریات ہی اس قدر بنا لیں۔ آج جو ہمارا یہ ایک مزاج بن چکا ہے نا، تو وہ یہ بن چکا ہے کہ آج ہم نے اپنی ضروریات کو اس قدر پھیلا لیا ہے، اس کا دائرہ ہم نے اس قدر وسیع کر لیا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے اس میں بمشکل ہماری ضروریات بھی پوری جو ہیں وہ مشکل سے ہوتی ہیں، تو پھر ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھیں، اپنے یعنی ہمارے پاس جو بھی پیسہ آئے نا، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 10,000 روپیہ آیا ہے مہینے کے طور پر، یا پھر یعنی آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، تو اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ 1,000 500 آپ ضرور یہ طے کریں کہ ہم نے یہ اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے ہیں، یہ ہم نے ان لوگوں کو دینے ہیں جن کو دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے ہمیں، ورنہ اگر ہم دیکھیں کہ بھئی ہماری تو اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو ہم انفاق کہاں سے کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کریں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے اس قدر یعنی اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ جو آگے جا کے انشاءاللہ وہ ساری آئیں گی، تو انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے۔ بہت زیادہ فضیلتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اپنے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اور شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے، اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ معاشرے میں کس قدر یعنی گند اور فساد پھیلاتے ہیں، کہ جوئے میں جب انسان کچھ ہار جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ کسی کو بھی ایسا کوئی انسان نہ دکھائے کہ وہ جوئے میں اپنے گھر تک کو ہار دیتے ہیں، اپنے بال بچوں تک کو ہار دیتے ہیں کہ جی ہم نے جوئے میں جو ہے یہ سب کچھ ہرا دیا، استغفر اللہ۔ تو وہ کتنی بڑی بیماری ہے یعنی یہ چیزیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے رکھیں۔ اس سے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر دنیا میں والآخرات، اور آخرت ویسألونک، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان سے اس بارے میں یعنی الیتامى، یتیم کے بارے میں، کل تو آپ کہہ دیں اصلاح لاہم ان کی خیر بہتر ہے، وَإِنْ، اور اگر تخالطوہم ملا لو ان کو، فإخوانکم، تو بھائی تمہارے ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، خرابی کرنے والے کو، من سے، المصلح، اور اصلاح کرنے والے کو، ولو، اور اگر شاء، چاہتا، لا اعنتکم، ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو، انا، بے شک اللہ، عزیز حکیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، یعنی ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ جو بھی یتیم لوگ ہیں آپ کے پاس بچے، تو آپ ان کی اصلاح کریں، ہر طریقے سے اصلاح کرنا یعنی ان کی دیکھ بھال کرنا بھی، اور ان کی بہتر طریقے سے تربیت کرنا بھی، ان کی پڑھائی لکھائی کا خیال رکھیں، ان کے چلنے بیٹھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے کپڑے وغیرہ کا جو ہے وہ خیال رکھیں، یعنی اس طرح سے کہ وہ ایک بہترین شخصیت کے طور پر معاشرے میں پہچانے جائیں۔ اور یتیموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی بے شمار ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یتیموں پر رحم کرو، یتیموں کے معاملات کے بارے میں اللہ سے ڈرو
یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ، یتیم کا مال کھانے والا جو ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت کے ساتھ تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اس قدر یعنی اس کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کی پرورش کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر تو وہ میرے ساتھ یوں ہوگا، اور اپنے دونوں ہاتھوں اپنے یعنی دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑ کر فرمایا تھا کہ وہ میرے ساتھ یوں اکٹھے یعنی بالکل میرے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت والے دن۔ جو کسی یتیم کی پرورش کرے گا صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، تو اتنا بڑا یعنی یہ ثواب ہے، اجر ہے، اور اتنا بڑا یہ کام ہے کسی یتیم کے بارے میں اس کے معاملات کو درست کرنا، اس کی پڑھائی لکھائی کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑے کا، ہر چیز کا خیال رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، یعنی بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہی تو ہے نا۔ اور اللہ جانتا ہے مفسد کو، یعنی جو فساد پھیلاتا ہے، جو فساد کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ کس نیت سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یتیموں کے بارے میں آیات نازل ہوئی نا کہ یعنی ان کے مال مت کھاؤ اور اپنے پیٹ میں وہ آگ بھرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 10، اور وہ پھر تپائے جائیں گے جہنم میں، تو لوگوں نے جو ہے وہ جن جن کے پاس یتیم تھے نا تو وہ اس خوف سے کہ اب ہم ان کے مال نہیں کھا سکتے تو پھر ہم ان کو کیسے کھلائیں اور کیا کریں، تو یعنی ان کو آپ گھر سے نکال ہی دیں تو ہم ان کی پرورش نہیں کر سکتے، ہم ان کو ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو یہ خیال ہوا۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یعنی یتیموں کے بارے میں پھر ہم کیا رویہ اختیار کریں، تو تب یہ کہتے ہیں کہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، تو تم ان کی اصلاح کے بارے میں اصلاح کا خیال کر کے جو بھی تم کام کرو گے نا اچھے اچھے، تو اللہ وہ جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ یعنی تم جس نیت سے بھی کام کر رہے ہو تو اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ اگر تم اچھی نیت سے کسی یتیم کے بارے میں اچھا کام کر رہے ہو تو بے شک اللہ کو پتہ ہے، اور اگر تمہاری نیت بری ہے، تمہاری نظر یتیم کے مال پر ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تو اجر تو تمہیں وہی ملے گا نا جو تمہاری نیت ہوگی۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر سمجھا دیا۔ والا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، ولا آماتن اور البتہ لونڈیاں، مومنات مومنہ ایمان والی، خیر بہتر ہے من مشرکات مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ احجبتکم وہ اچھی لگیں تم کو، ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد اور البتہ غلام۔ دیکھا نا یہاں پر بھی عبد کا کیا مطلب ہے؟ غلام، تو معبود وہ ہے جو مالک ہوتا ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے، بندہ یعنی غلام۔ مؤمن مومن خیر بہتر ہے من سے مشرکن مشرک مرد والو، اور اگرچہ اعجابکم وہ پسند آئے تم کو، اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرات اور بخشش کی طرف، بے اذنہ ہی ساتھ اپنے اذن کے، ویبین اور بیان کرتا ہے آیات ہی آیات اپنی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ مشرک ایک تو وہ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں،
اور ایک جو ہے اہل کتاب ہیں جیسے یہود و نصارہ، یہ بھی تو شرک کرتے ہیں نا، یہ بھی تو اللہ کو یعنی اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے بنا لیتے ہیں جناب عیسیٰ اور جناب عزیر علیہ السلام کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے۔ یعنی اگر کوئی لونڈی ہو لیکن وہ ایمان والی ہو، کنیز ہو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ ہاں اگر کہتے ہیں اللہ کہ اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، یعنی جو مشرک عورت ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس سے بہتر ہے ایک مومنہ لونڈی، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو، یعنی مشرک مرد سے بھی اپنی بیٹیوں یا بہنوں کے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے۔ یعنی غلام بہتر ہے، جو کسی کے پاس کام کرتا ہے، جو کسی نے خریدا ہوا ہے نا، وہ بہتر ہے اس سے جو مشرک ہے۔ تو تم اس سے اپنے بیٹی یا اپنی بہن کی شادی کر دو بجائے اس کے کہ تم کسی مشرک مرد سے کرو، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ یعنی مشرک اگر تمہیں بہت پسند آ رہا ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن پھر بھی مومن غلام کے بدلے میں وہ بہتر نہیں ہے۔ غلام ہو لیکن مومن ہو تو وہ بہتر ہے۔ اور یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، استغفر اللہ، یعنی جو مشرک لوگ ہیں وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، وہ تمہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ کسی مشرک کسی کافر سے شادی کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے جو اس سے بچے پیدا ہوں گے اور پھر وہ آپ کے ایمان کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر دے گی، یا پھر اگر مرد ہے تو وہ کر دے گا۔ تو اس لیے مسلمان کو ہمیشہ مسلمان مومن سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں بلا رہا ہے اللہ جنت کی طرف اور مغفرت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات تم پر واضح کر رہا ہے۔ یعنی اپنے حکم، اپنی باتیں، اپنے پیغامات، اپنے احکامات اللہ ان آیات کے ذریعے سے تم پر واضح کر رہا ہے، یعنی تمہیں کھول کھول کے اللہ سمجھا رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اب قرآن سے کون نصیحت حاصل کرے گا؟ جو قرآن کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہی تو قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا نا۔ اور جو اس کو دیکھے گا ہی نہیں، پڑھے گا ہی نہیں، وہ کہے گا نہیں بس ٹھیک ہے، میں جیسا چل رہا ہوں بس چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو نصیحت کہاں سے آئے گی؟ کیسے نصیحت حاصل کرے گا وہ قرآن سے؟ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان سے بارہ المعیز، حالت حیض، کل تو آپ کہہ دیں، خواہ وہ ازن گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا، پس تم الگ رہو، النساء عورتیں، فی المعیز یعنی حالت حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، ان بے شک اللہ یحب التوابین، دوست رکھتا ہے اللہ، محبت کرتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو، اور یحب المتطہرین، اور دوست رکھتا ہے اللہ، محبت کرتا ہے اللہ پاک رہنے والوں کو۔ اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، ان عورتوں کے حیض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں لوگ، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور یقیناً اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور محبت کرتا ہے بہت پاک باز لوگوں کو جو پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں، پاک بازی اختیار کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے ان کو۔
نساؤکم عورتیں تمہاری حرث کھیتی ہیں، لاکم تمہاری، فاتوسو تم آؤ حرثکم اپنی کھیتی، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم تم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور تم جان لو، انکم کہ تم ملاقو ہو ملنے والے ہو اس سے، وبشری اور خوشخبری دیں المؤمنین ایمان والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بامنزلہ کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے آگے کی فکر رکھو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، اللہ سے، تمہیں اللہ کے سامنے ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، سبحان اللہ۔ بشارت کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، یعنی جو اللہ کی باتوں پر یقین کر لے گا، جو اللہ کی طرف سے آئی گئی نصیحت کو ایکسیپٹ کر لے گا، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے گا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بشارت ہے جنت کی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ بناؤ اللہ اور ذاتاً نشانہ لے ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبرو تم حسن سلوک کرو، اور تتقوا پرہیزگاری کرو، وتصلحوا اور صلح کراؤ، بین درمیان الناس لوگ، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا بھی ہے اور علیم جاننے والا بھی ہے۔ اور اللہ کے نام کو تم اپنی قسموں کے لیے صرف یعنی استعمال مت کرو کہ بس ہم نے جھوٹ بھی اگر بات کی تو بس اللہ کی قسم اٹھا لی کہ بھائی ہم تو یہ کام کر رہے ہیں تو قسم سے ہم ایسا کر رہے ہیں، یعنی بات بات پر قسمیں کھانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اپنی قسموں کے لیے کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، یعنی اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسی قسمیں مت کھایا کرو کہ میں کوئی یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، یعنی میں کوئی بھلائی کا کام نہیں کروں گا، استغفر اللہ۔ تو اگر تم ایسی کوئی قسم کھا بھی لیتے ہو تو وہ پوری کرنا کوئی اس کا حکم نہیں ہے، وہ کوئی قسم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہی باطل ہے، ایسا کرنا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، اس طرح کی یعنی قسمیں تم مت کھایا کرو۔ اچھی یعنی اللہ کے جو نام ہیں ان کو اچھائی کے لیے جو ہے وہ تم استعمال کیا کرو۔ لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا تمہیں اللہ باللغو بے خدا باتیں، فی میں ایمانکم قسمیں تمہاری، بے خدا یہاں سے یہ ہے کہ یعنی بنا سوچے سمجھے ہم نے کوئی قسم اٹھا لی تو اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ ولیکن اور لیکن یؤاخذکم پکڑتا ہے تمہیں بما پر جو کسبت کمایا قلوبکم دل تمہارے، واللہ اور اللہ غفور علیم بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر جو تم عزم و ارادہ کے بغیر کھا بیٹھتے ہو، یعنی ہم باتوں باتوں میں ہی کہیں کہہ دے کہ ہاں بھائی قسمیں ایسا ہی ہوا، ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوا، ان باتوں پر، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہوں۔ یعنی ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں اور درمیان میں ہم اپنے رب کو گواہ بنائیں کہ ہاں اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا اور میں یعنی یہ کام ضرور کروں گا، تو وہ ہم نے اپنے رب کو درمیان میں گواہ بنا لیا کسی سے بات کرتے ہوئے کہ ہم کسی پر یہ یوں کہیں کہ ہم کوئی کسی کو اپنی بات کی یعنی یقین دہانی کرنے کے لیے تو ہم جو ہے وہ کوئی اس طرح اس وقت تو اللہ کی قسم کھا لیں اور بعد میں ہمارا ارادہ ہو کہ بس یہ بھی کام ہمارا ہو جائے، پھر بعد میں بات کی دیکھی جائے گی، تو ایسا کرنا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ایسی قسموں پر پھر میں ضرور تمہاری پکڑ رکھوں گا، کیونکہ وہ اس وقت تم کسی بات میں مجھ کو گواہ بنا رہے ہو، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یعلون قسم کھاتے ہیں من سے نسائہم عورتیں اپنی، تربص انتظار، اربعات 4 اشہر مہینے، فإن پھر اگر فاؤ رجوع کر لیں، فإن تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے،
بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کیا بات تھی؟ اس وقت جو مشرکین مکہ تھے نا، تو پھر اس کے بعد جو جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، تو پھر مسلمان بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ اگر ان کو کوئی اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں ہے، یا استغفر اللہ اس کی شکل پسند نہیں ہے، یا اس کے کوئی کام پسند نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی بیویوں کے بارے میں ایسی قسم کھا لیتے تھے کہ میں جو تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن وہ بس یہ قسم کھاتے تھے، اس کو یعنی طلاق نہیں دیتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، بس اس کو اپنے گھر میں لٹکائے رکھتے تھے، اور بس اس سے بات وغیرہ نہیں کرنی، اور بس وہ ایک یعنی لونڈی کی طرح وہ اپنی زندگی گزارتی، اور بس کنیز کی طرح بس گھر کے کام کاج میں لگی رہتی۔ اور جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان میں ایک تعلق ہوتا ہے، اس سے یعنی بات کرنا اور یوں اس طرح سے وہ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں بیوی پسند نہیں ہے، کوئی تم اس کی بات پسند نہیں ہے، اور تم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو ساری زندگی اپنے پاس بھی رکھو اور پھر اپنا تعلق بھی اس کے ساتھ قائم نہ کرو، اور بس اس کو تم عجیب طرح سے اس کو رکھو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اگر تم اس کو رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اچھے سے تم اس کو رکھ لو، لیکن اگر تم نہیں رکھنا چاہتے ہو تو 4 ماہ کے بعد تم کو ایسا کرنا ہے کہ تم بالکل اس کو طلاق دے دو، اس کو اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا، یعنی 4 ماہ کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر تم اپنی قسم یعنی وہ توڑ دو اور اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو، اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم کر لو، تو پھر اللہ بہترین بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر عزموا انہوں نے ارادہ کیا طلاق کا تو فَإِنَّا تو بے شک اللہ سمیع علیم ہے۔ تو اگر یعنی تم پھر طلاق کا ارادہ کر لیتے ہو، اس کی طرف تم رجوع نہیں کرتے، تم اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں قائم رکھنا چاہتے اور تم طلاق دینا چاہتے ہو، تو بھی بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کریں بانفسہن اپنے نفسوں کو یعنی روکے رکھیں، 3 قروء مدت حیض، ولا یحل اور جائز نہیں ہے لاہن ان کے لیے ان یکتمن وہ چھپائیں ما جو خلق پیدا کیا ہے، حل کیا ہے اللہ نے، فی میں ارحامہن ان کے رحم میں، اگر کننا یؤمن ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر، اور الیوم الاخر اور قیامت کے دن پر، وبولاتہن اور حامد ان کے احق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن واپسی ان کی، فی ذالک اس میں ان اگر ارادو وہ چاہیں اصلاح کرنا چاہیں، بہتری کرنا چاہیں، ولاہن اور عورتوں کے لیے مثلو جیسے الذی جو علیہن عورتوں پر فرض ہے بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجات ایک درجہ، واللہ اور اللہ عزیز حکیم غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور جن عورتوں کو اللہ کہتے ہیں کہ طلاق دے دی جائے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی 3 ماہ 10 دن وہ خود اپنے آپ کو روکے رکھیں شادی سے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ ان کے ارحام میں یعنی اگر وہ حاملہ ہو گئی ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے تو وہ اس کو چھپائیں، اگر وہ فی الواقع اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں پھر وہ لوٹا لیں، یعنی اپنے پاس واپس رکھ لیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو طلاق جس کو دی جائے گی تو اس پر بھی واجب ہے اپنی عدت کو پوری کرنا، 3 حیض پاک ہونے چاہیے اس کے، تو اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر اس کو پتہ چل جائے عورت کو کہ وہ حاملہ ہے، تو اور اس کے شوہر کو بھی نہیں پتا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تم پر فرض نہیں ہے کہ تم اس کو چھپاؤ اور تم جا کے تو خدا نہ خواستہ اس بچے کو کہیں تم یعنی جس طرح سے ضائع کر دیا جاتا ہے، تو وہ گناہ کی بات ہے، تمہیں بتانا چاہیے اپنے شوہر کو۔ تو پھر اس کے بعد تمہارا شوہر جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ تمہیں واپس یعنی اپنے نکاح میں ہی رکھے، اور اس مدت کے دوران اگر وہ واقعاً اصلاح چاہتے ہوں، اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق،
اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی وہی جو ان کے 3 حیض ہے نا، تو وہ کیا ہے ان کی وہ عدت ہے۔ تو اگر اللہ کہتے ہیں کہ اس عدت کے دوران میں اگر واقعاً اس کا شوہر اور وہ خود بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ رکھ سکتے ہیں۔ الطلاق طلاق مرتان 2 بار ہے، فامساکن پھر روک لینا، بے معروف دستور کے مطابق، او یا تسریح رخصت کرنا، بے احسان حسن سلوک سے، ولا اور نہیں یحل و جائز لاکم تمہارے لیے، ان کے تاخذوا تم لے لو، مما اس سے جو آتیتموہن تم نے دیا ہے ان کو، شیئن کچھ، الا سوائے ان کے یخافا دونوں اندیشہ کریں، اللہ کے نہ یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدود، فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو اللہ یقیما کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدوں کو، فلا جناح تو گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں سے جو افتدت عورت بدلا دے، بے ہی اس کا تل کا یہ حدود ہے اللہ کی، فلا پس نہ تعتدوہا آگے بڑھو اس سے، ومن اور جو یتعدی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ کی حدود سے، فاولئک پس وہی لوگ ہیں ہم الظالمون ظلم کرنے والے۔ اب یہاں پر طلاق کا واضح طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان آج بھی عجیب و غریب یعنی شش و پنج میں مبتلا ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو بہترین طریقے سے اس کو روک لو اپنی بیوی کو، یا پھر خوبصورتی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ 2 مرتبہ ہے، یعنی تم نے وہ پیچھے آیا عدت کتنی ہے، 3 مہینے، یعنی وہ 3 ماہ جو ہے وہ تم نے اپنی عورت کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے، اپنے گھر میں رکھنا ہے، اس کو 1 دفعہ طلاق دینی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 1 مہینہ گزر جائے پھر دوسری طلاق دینی ہے، پھر اس کے بعد تم اگر چاہو نا تو اپنی بیوی کے ساتھ دونوں آپس میں صلح صفائی کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہو، اپنے نکاح کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ طلاق 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 کہہ دی اور پھر بس جی اب وہ کہتے ہیں کہ عورت بالکل حرام ہو گئی ہے مرد کے لیے اور اب جی اس کو حلالہ نکالنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب معاملہ جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی سخت آیات بتا رہے ہیں۔ فقہی مسائل میں جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں اچھے طریقے سے یہ ساری وضاحت موجود ہوگی، لیکن بس میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اللہ کی آیات میں غور کیجئے، اللہ کتنے سخت احکامات ہمارے لیے بھیج رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یا تو تم اس کو اچھے طریقے سے معروف طریقے سے تم اس کو رخصت کر دو 3 مرتبہ طلاق دے کر، یا پھر تم اس کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ روک لو، یا پھر اس کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے اب کچھ واپس لو، یعنی جو بھی حق مہر تھا یا بھی جو بھی کچھ زیورات وغیرہ تھے اپنی بیوی کو دیے، تو وہ اب تم پر یہ نہیں ہے کہ تم اب کہو کہ میری ساری چیزیں تم واپس کر کے تو جاؤ، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں یہ ڈر ہے، تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، یعنی وہ دونوں آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں رہ سکتے، تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو عورت فدیہ میں دے۔ یعنی اب اگر کوئی خلا لے عورت مرد جو ہے وہ اس کو طلاق نہیں دے رہا، لیکن عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اور وہ خلا میں اگر وہ زیور جو اس نے اس کو دیا ہوا تھا یا پھر حق مہر میں سے کچھ پیسے اگر وہ اس کو عورت کو واپس دینے پڑتے ہیں مرد کو، اور وہ خود اپنی خوشی سے یعنی وہ دے کے کچھ تو اپنی جان چھڑوا لیتی ہے یا اس مرد سے خلا لے لیتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ کر سکتی ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان سے تجاوز مت کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد کیا ہوتی ہے؟ ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا، جیسے کسی بھی ملک ہوتا ہے پھر اس کا ایک بارڈر ہوتا ہے،
اس بارڈر کو کراس کرنا دوسرے ملک کے لوگوں کے لیے الاؤ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا بھی دین ہے، میرا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کی کچھ حدیں ہیں، تو وہ حدود جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں ان سے آگے مت بڑھو، ان سے تجاوز مت کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں، وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر بھی اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ اللہ کی حدود کیا ہیں تو پھر بتائیے کہ ہمیں کون بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔